رات کے الٹے پہر سڑک پر پھیلا سناٹا دعا کے دل میں عجیب سے ہول اٹھا رہا تھا۔ وہ جتنی تیز قدمی سے چل رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن بھی اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت رات کے اس پہر اکیلے گھر لوٹنا اس کی کوئی خوشی نہیں بلکہ مجبوری تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ رات اس کے لیے ایک خوفناک امتحان بننے والی ہے۔ گلی کے نکڑ پر لگی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم پیلی روشنی میں اسے اپنے پیچھے کچھ سائے لہراتے ہوئے محسوس ہوئے، اور اگلے ہی لمحے کچھ زوردار کہکوں کی آواز نے اس کے جسم میں کپکپی دوڑا دی۔ 3-4 اوباش اور نشے میں دھت لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ دعا نے ڈر کے مارے اپنے ابائی کو اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور اپنی رفتار بڑھا دی، مگر وہ لڑکے بھی اب تیز قدموں سے اس کے قریب آ رہے تھے، اور ان کی لچر زبان سے نکلتے ہوئے جملے سنسان سڑک پر گونجنے لگے تھے۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ان گنڈوں کا فاصلہ دعا سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور ان کی آوازیں اب بالکل اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دعا کا حلق خوف کے مارے بری طرح سوکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ شاید کوئی دکان کھلی ہو یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے جائے جو اس کی مدد کر سکے، مگر پوری سڑک پر ہو کا عالم تھا۔ وہ لڑکے اب باقاعدہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی گندی نظریں دعا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس وقت ہمت ہار گئی تو اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، یا علی مدد کہا، اور اندھیرا کو چیرتی ہوئی آگے کی طرف بھاگنے لگی، جبکہ وہ غنڈے اب باقاعدہ ہنستے اور آوازیں کستے ہوئے ہی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ سنسان گلی کا وہ خوفناک اندھیرا دعا کو اپنے اندر نگلنے کے لیے تیار تھا، اور اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے غنڈوں کے بھاری قدموں کی آوازیں اب بالکل اس کے قریب آ چکی تھیں۔ اچانک ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دعا کا راستہ روک لیا، جس کی وجہ سے دعا کے لرزتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ وہ سب اب دعا کو گھیرے میں لے چکے تھے، اور ان کے چہروں پر لکھی درندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کے منہ سے نکلتی ہوئی شراب کی بدبو اور وحشیانہ ہنسی نے دعا کے پورے وجود کو خوف سے سن کر دیا۔ دعا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک گنڈے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف جھک کر انتہائی گھٹیا لہجے میں کہا، ارے لڑکی، ایک رات کی جتنی قیمت مانگو گی تمہیں دوں گا، رک جاؤ۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح دعا کے کانوں میں اترے تو اس کی غیرت اور خودداری خوف پر حاوی ہو گئی۔ وہ غنڈے اس کی بے بسی کا تماشا بناتے ہوئے اس کے اور قریب ہونے لگے تھے، اور ایک نے تو اس کا عبایا چھونے کے لیے ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا تھا۔ دعا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا، مگر اس نے اپنی بچی کچی طاقت کو اکٹھا کیا۔ اس نے سامنے کھڑے گنڈے کو پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور جان کی بازی لگا کر گلی کے دوسرے سرے کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں میں پہنی چپل بھی کہیں راستے میں ہی چھوٹ گئی تھی، مگر وہ ننگے پاؤں ہی پتھریلی سڑک پر بے تحاشا دوڑ رہی تھی۔ پیچھے سے ان گنڈوں کے غصیلے اور وحشی کہکہے اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور دعا صرف اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے اندھیرے میں اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے دعا کا سانس اکھڑ رہا تھا، اور اس کے ننگے پاؤں سڑک کے پتھروں سے زخمی ہو چکے تھے، مگر وہ رکنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ موت اور بدنامی اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اسی بدحواسی میں دوڑتے ہوئے اسے سامنے ایک بڑی سی عمارت کا گیٹ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس عمارت کے اندر گھس گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر پہنچ کر اس کی نظر راہداری میں موجود ایک فلیٹ پر پڑی، جس کا لکڑی کا بھاری دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ دعا کے لیے یہ کھلا دروازہ کسی ڈوبتے کو تنکے کے سہارے جیسا تھا۔ وہ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے تڑپ کر اس فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور دیوار سے لگ کر ہانپنے لگی۔ وہ ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ راہداری میں وہی بھاری قدموں کی آوازیں دوبارہ گونج اٹھیں، اور دعا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہوئے عمارت کے اندر تک پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے دعا کو اس فلیٹ کے اندر جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دعا آگے بڑھ کر دروازہ بند کرتی یا کنڈی لگاتی، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ کھلا ہوا دروازہ پورا کھل گیا، اور وہ نشے میں دھت گنڈے ہنستے ہوئے فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔
دعا نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے، جبکہ ان گنڈوں کے چہروں پر اپنی شکار کو گھیر لینے کی وحشیانہ چمک تھی، اور اب وہ فلیٹ کا مین دروازہ اندر سے بند کر رہے تھے۔ گنڈوں کو فلیٹ کا مرکزی دروازہ بند کرتے دیکھ کر دعا کے حواس بالکل جواب دے گئے، اور وہ دیوانیوں کی طرح بھاگتی ہوئی فلیٹ کے سب سے آخری اور اندرونی کمرے کی طرف لپکی۔ اس نے بدحواسی میں کمرے کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے موجود ایک لمبی، وجیح اور رعبدار شخصیت کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے، اور خوف کے مارے اس کا رنگ بالکل اڑ گیا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ دعا کا چچا زاد بھائی اور شوہر یزدان تھا، جسے پچھلے 5 سالوں سے پوری فلیٹ اور فیملی باہر کے ملک میں سمجھ رہی تھی، اور جو دعا کو زندگی کے سب سے بڑے طوفان میں تنہا چھوڑ کر خود غائب ہو گیا تھا۔ یزدان کو اتنے سالوں بعد یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر دعا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، یا اس پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ یزدان جو کبھی اس کا مان تھا اور پھر اس کا سب سے بڑا شکوہ بن گیا، اس وقت ایک مہنگے سوٹ میں ملبوس، اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہوئے بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ دعا کا پورا وجود کاٹ کی پتلی کی طرح کانپنے لگا، اس کی آنکھیں صدمے اور خوف سے پھیل گئیں، اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ ایک طرف باہر اس کی عزت کے پیاسے گنڈے موجود تھے، اور دوسری طرف سامنے وہ انسان کھڑا تھا جس کے دیے ہوئے زخموں کو وہ 5 سال سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی، اور اس تضاد نے دعا کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دعا کی بدحواسی اور چہرے پر پھیلا خوف دیکھ کر یزدان کی گہری آنکھیں ایک دم تپ اٹھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، وہ گھنڈے اچھلتے کودتے اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دعا ڈر کے مارے کمرے کے کونے میں لگ گئی، مگر یزدان کے چہرے پر خوف کا ایک تاثر بھی نہیں آیا۔ وہ کسی شیر کی طرح پلٹا اور کمرے کی دہلیز پر ہی پہلے گنڈے کے منہ پر ایسا زوردار مکہ مارا کہ وہ اوندھے منہ فرش پر جا گرا۔ یزدان کی اس ناگہانی قوت نے باقی لڑکوں کے نشے حیران کر دیے، مگر وہ بھی طیش میں آ کر ایک ساتھ یزدان پر جھپٹ پڑے۔ کمرے اور لاؤنج کے درمیان حصے میں ہی ایک سنسنی خیز اور خطرناک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یزدان اکیلا تھا، مگر اس کا غصہ اور چستی ان تینوں پر بھاری تھی۔ جب ایک گنڈے نے پاس پڑا کانچ کا گلدان اٹھا کر یزدان پر حملہ کرنا چاہا، تو یزدان نے کمال مہارت سے اس کا ہاتھ مروڑ کر گلدان اسی کے سر پر دے مارا۔ ہر طرف کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے، اور گنڈے کی چیخیں لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ باقی دونوں نے اسے پیچھے سے جکڑنے کی کوشش کی، مگر یزدان نے اپنے مضبوط بازوؤں کے جھٹکے سے انہیں دور پھینکا، اور ایک کے پیٹ میں پے در پے لاتیں ماری کہ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ یزدان کا یہ وحشیانہ روپ دعا نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ دم سادے دیوار سے لگی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یزدان کی بے رحم مار نے ان گنڈوں کا سارا غرور اور نشہ خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس لوہے کے چنے کو چبانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے بدحواسی میں فلیٹ کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگے۔ یزدان نے ان کا پیچھا کیا اور انہوں دھکے دے کر فلیٹ سے باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ راہداری میں بھاگے، یزدان نے فلیٹ کا بھاری لکڑی کا دروازہ پوری قوت سے بند کیا، اور یکے بعد دیگرے اس کے سارے لاک دکھا دیے۔ کنڈی چڑھنے کے بعد بھاری آواز سنسان لاؤنج میں گونجی تو یزدان نے گہرا سانس لیا اور اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ دوبارہ اندرونی کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں دعا موجود تھی۔ کنڈوں کے جانے کے بعد فلیٹ میں ایک گہرا اور دم گھٹنے والا سکوت چھا گیا تھا، جس میں صرف یزدان کے بھاری قدموں کی آواز اور دعا کے اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ یزدان جیسے ہی کمرے کے دروازے پر آ کر رکا، اس کی رعبدار شخصیت اور سرد نظروں نے دعا کے اندر کے خوف کو دگنا کر دیا تھا۔ وہ اس ظالم کے روپ سے ہمیشہ ڈرتی تھی، اور اس وقت تنہائی میں اس کے سامنے کھڑے ہونا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، مگر اس کی خودداری نے اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یزدان کے سامنے اپنی کمزوری کا تماشا نہ بننے دے۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور اپنے چہرے پر انجان پن کے تاثرات سجا لیے، جیسے ہی سامنے کھڑا شخص اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ دعا نے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے بکھرے ہوئے عبائے کو سمیٹتے ہوئے انتہائی رسمی اور مٹے مٹے لہجے میں کہا،
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان اور عزت بچائی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اس کی آواز میں ایسی اجنبیت تھی جیسے وہ یزدان کو جانتی ہی نہ ہو اور وہ یہاں صرف اتفاق سے ہی پناہ لینے آئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ یزدان کی طرف دیکھے بغیر اس کے پہلو سے گزر کر باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ اس کے ننگے اور زخمی پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر وہ کسی بھی قیمت پر ایک پل کے لیے بھی وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی، اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا وہ وہیں گر جائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یزدان کی باز جیسی نظروں سے بچ کر اس طرح نکل جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دعا بھی دروازے کے ہینڈل تک ہی پہنچی تھی کہ یزدان نے ایک چیتے کی طرح سے چستی کے ساتھ اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا مضبوط اور چوڑا وجود دعا کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، جس سے دعا کے قدم وہیں جم کے رہ گئے۔ یزدان نے اپنے ہاتھ لاؤنج کی دیوار پر ٹکائے اور دعا کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر گہری سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے مخصوص رعبدار مگر دھیمے لہجے میں وہ مکالمہ کہا جس نے دعا کی روح تک کو کانپ دیا تھا۔ ارے تمہاری عزت بچائی ہے بیگم، اب احسان کا بدلہ تو لے لوں آپ سے۔ دعا اس ظالم سے ہمیشہ ڈرتی تھی اور اس کے منہ سے 5 سال بعد یہ لفظ بیگم سن کر اس کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ یزدان کا لہجہ جتنا سخت تھا، اس کے پیچھے ایک تڑپانے والا درد اور شکوہ بھی چھپا ہوا تھا جو دعا کے دل کے آر پار ہی ہو رہا تھا۔ رات بھر کا یہ خوفناک سفر، ہنڈوں کا پیچھا کرنا، ننگے پاؤں بھاگنا اور پھر اچانک 5 سال بعد یزدان کا اس طرح سامنے آ جانا، دعا کا کمزور وجود اب اس شدید ذہنی تھکن اور جذباتی صدمے کو مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ ایک دم نڈھال ہو کر فرش کی طرف گرنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، یزدان کی مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ اس کی گود میں ہی بالکل بے ہوش ہو گئی۔ رات کے آخری پہر جب دعا کو ہلکا سا ہوش آیا تو اس کا وجود شدید بخار اور تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ نیم بے ہوشی کے اسی عالم میں اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کے بہت ہی مضبوط اور گرم حصار میں ہے، جہاں اب کوئی خوف اور کوئی ونڈا اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ یزدان جو بظاہر جابر اور ظالم بن رہا تھا، وہ تنہائی میں دعا کی حالت دیکھ کر بالکل پگھل چکا تھا اور رات بھر اس نے اپنا حق ایک شوہر کے روپ میں بہت محبت، نرمی اور دیوانگی سے لیا تھا، ایک ایسی محبت جس میں اس کے 5 سالہ بنواس اس کی تڑپ شامل تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو یزدان کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ لی اور اپنے پہلو میں دیکھا جہاں دعا اب بھی گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر رات کی تھکن کے آثار اب بھی واضح تھے۔ یزدان کی نظر جیسے ہی سفید بیڈ شیٹ پر پڑی، وہاں موجود سرخ داغ کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ داغ اس بات کی گواہی تھا کہ دعا بالکل بے داغ اور پاک دامن تھی اور اس کا 5 سالہ خاموش انتظار بالکل سچا تھا۔ یزدان کے چہرے پر ایک گہرا فخر، سکون اور بے پناہ محبت ابھر آئی۔ اس نے جھک کر دعا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، کیونکہ آج اس کے دل کا سب سے بڑا تذبذب ختم ہو چکا تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیگم آج بھی صرف اور صرف اسی کی تھی۔ صبح کے دھندلیکے میں جب دعا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں یزدان موجود نہیں تھا۔ وہ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اسی بدحواسی اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس فلیٹ سے چپکے سے نکل آئی اور جیسے تیسی اپنے گھر پہنچی۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہی اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور اس کا دل اتنی بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور رات کا ایک ایک پل کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جس نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بھاری قدموں سے اپنے چھوٹے سے کمرے کا رخ کیا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی یزدان کی ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ تصویر کو دیکھتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور سسکیاں بھرتے ہوئے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ وہ 5 سال سے اسی چہرے، اسی انسان کا انتظار ہی تو کر رہی تھی، ایک ایسا انتظار جو اس کی زندگی کا اثاثہ بن چکا تھا، مگر اس انتظار کے پیچھے چھپا دکھ اب ناسور بن چکا تھا۔ اس کے دل سے ایک دردناک ہوک اٹھی،
کہ جس یزدان کے لیے اس نے دنیا کے طعنے سہے، اپنی جوانی کی ساری خوشیاں قربان کر دیں، اسی یزدان نے 5 سال پہلے ایک بار بھی مڑ کر اس کی بے گناہی کو نہیں دیکھا تھا، اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور آج جب وہ لوٹا ہے تو بھی ایک ظالم بن کر اس سے اپنا احسان کا بدلہ مانگ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی بھاری آواز کے ساتھ ہی یزدان کے مضبوط قدم اپنے پرانے گھر کے صحن کی طرف بڑھے۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس گھر کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ یزدان نے جیسے ہی لاؤنج کا رخ کیا، وہاں صوفے پر بیٹھے اس کے والد دعا کے چچا کی نظر اپنے جوان بیٹے پر پڑی۔ 5 سال بعد اپنے سگے بیٹے کو یوں اچانک سامنے زندہ سلامت کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر ممتا یا خوشی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا، بلکہ ان کی آنکھیں غصے اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ یزدان نے ابھی آگے بڑھ کر سلام کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے چچا ایک دم صوفے سے اٹھے اور کسی شیر کی طرح تپتے ہوئے یزدان کی طرف لپکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے لگانے یا پیار کرنے کے بجائے پوری قوت سے یزدان کا قیمتی گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ان کے بوڑھے ہاتھ غصے کے مارے کانپ رہے تھے اور چہرے کی رگیں بھی تن گئی تھیں۔ یزدان، جو باہر کی دنیا کے لیے ایک خوفناک اور بااثر شخصیت بن چکا تھا، اپنے باپ کے اس جلال کے سامنے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کی اپنی ہی دفاع میں ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ چچا نے اس کا گریبان بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر کہا کہ آخر کس منہ سے تم 5 سال بعد یہاں واپس آئے ہو؟ باپ کے جلال کی آواز سن کر گھر کے باقی کمروں کے دروازے بھی کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فیملی ایک بڑی بیٹھک سج گئی تھی۔ لاؤنج میں ایک طرف یزدان کی ماں اپنے آنسو بہا رہی تھی تو دوسری طرف دعا کی ماں تیکھی اور غصیلی نظروں سے اپنے اس بھانجے کو دیکھ رہی تھی جس نے ان کی بیٹی کی زندگی ویران کر دی تھی۔ چچا نے ابھی یزدان کا گریبان نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کا غصہ خاندانی غیرت کی آگ بن کر ابھر رہا تھا۔ دعا کی ماں نے آگے بڑھ کر یزدان کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر بلند اور کپکپاتی آواز میں اپنے دل کا سارا غبار نکالنا شروع کر دیا۔ ان کے لفظوں میں 5 سال کا جمع ہوا زہر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ چچا اور دعا کی ماں دونوں باری باری یزدان پر برس رہے تھے اور اسے سخت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دعا کی ماں نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تم ایک لائق، معصوم اور پاک دامن بیٹی کو یہاں تنہا تڑپتا اور سسکتا ہوا چھوڑ کر کہاں غائب تھے؟ کس عیش و عشرت میں مگن تھے کہ تمہیں ایک بار بھی اس کے آنسو یاد نہیں آئے؟ چچا نے بھی یزدان کو جھنجھوڑتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کی غیر ذمہ داری پر اسے کوسا۔ پورے لاؤنج میں صرف بزرگوں کے غصے کی گونج تھی، مگر یزدان ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے نہ تو اپنے باپ کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور نہ ہی اپنی تائی کے سخت الفاظ کا کوئی بھی جواب دیا۔ وہ اپنا سر جھکائے، نظریں فرش پر جمائے خاموشی سے اپنی فیملی کی ہر جلی کٹی بات سنتا رہا اور اس سے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ ہی اپنی کسی مجبوری کی کوئی صفائی پیش کی، جس سے کمرے میں موجود کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ گھر کی نوکرانی جب دعا کو بلانے اس کے گھر پہنچی تو دعا کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ وہ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اوڑھ کر جیسے ہی چچا کے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ہی یزدان کھڑا تھا، وہی روبدار اور وجیح شخصیت، مگر اس وقت وہ اپنے بزرگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ 5 سال کے طویل بنواس کے بعد وہ دونوں آج پہلی بار پورے خاندان کے سامنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی نظریں اب دعا کے چہرے پر ٹک گئی تھی، جو صدمے اور ایک اداسی کا ہی مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ دعا نے جب اپنی بڑی بڑی نم آلود آنکھیں اٹھا کر یزدان کو دیکھا تو ان آنکھوں میں اتنے سالوں کا تڑپا دینے والا شکوہ، خاموش انتظار اور برباد جوانی کا دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب یزدان کے پاس بھی شاید نہیں تھا، مگر اس سب کے باوجود دعا کے لب بالکل سلے ہوئے تھے۔ وہ چاہتی تو سب کے سامنے چلا کر اس سے اپنے 5 سالوں کا حساب مانگ سکتی تھی، اس کی بے رخی پر ماتم کر سکتی تھی، لیکن اس کی خودداری اور حیا نے اسے سب کے سامنے تماشا بننے سے روک دیا۔ وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر پتھر کی مورت بنی خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی یہ گہری خاموشی لاؤنج میں گونجنے والے بزرگوں کے غصے سے کہیں زیادہ بھاری اور دردناک تھی، جو سیدھی یزدان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ لاؤنج میں چھائی اس بھاری خاموشی کو چچا کی گرجدار لہجے نے ایک بار پھر توڑا۔
ان کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے دعا کے سلے ہوئے لبوں اور اس کے چہرے پر پھیلی ویرانی کو دیکھا تو ان کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ مڑے اور یزدان کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ آواز میں بولے، اگر تمہیں اس رشتے کو نہیں نبھانا تھا، اگر تمہارے دل میں اس معصوم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ کس جرم کا بدلہ لیا ہے تم نے اس سے؟ چچا کے اس سوال پر دعا نے تڑپ کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کی مسکاہ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ یزدان اب بھی خاموش رہے گا یا ہمیشہ کی طرح اس رشتے سے منہ موڑ لے گا، مگر اگلے ہی پل کچھ ایسا ہوا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیرت زدہ کر دیا۔ یزدان نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم اور گہرا مان تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے دعا کے لرزتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنی مضبوط اور گرم ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ دعا نے چونک کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر یزدان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدہ مگر دھیمے اور روبدار لہجے میں کہا، میں اب اپنی بیگم کو لینے آیا ہوں۔ اس کا انتظار ختم ہوا۔ اس کے اس ایک جملے اور حق جتانے کے انداز نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا، جبکہ دعا کا دل اس کے لمس اور ان الفاظ کی تاب نہ لاتے ہوئے سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ بزرگوں کے سامنے سے ہٹتے ہی جیسے ہی وہ دونوں گھر کے ایک سنسان اور تنہا کمرے میں داخل ہوئے، دعا نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ یزدان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا اور 5 سال سے دبا ہوا لاوا یک دم پھٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ آنسو بہنے لگے اور وہ پوری قوت سے یزدان کی طرف پھٹ پڑی۔ تمہیں کیا لگا یزدان، تم 5 سال بعد اپنی مرضی سے منہ اٹھا کر آؤ گے، سب کے سامنے میرا ہاتھ تھامو گے اور میں ہمیشہ کی طرح ایک گونگی بہری لڑکی کی طرح تمہارے گلے لگ جاؤں گی؟ اس کی آواز میں اتنے سالوں کی تڑپ اور ٹوٹنے کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ یزدان کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے ضربے لگاتے ہوئے چیخ اٹھی، میں نے روز تپ تپ کر ایک ایک پل مر کر تمہارا انتظار کیا ہے، تم نے میری جوانی برباد کر دی، مجھے دنیا کے تانوں کے آگے لاوارث چھوڑ دیا، اور آج تم اپنا حق جتا رہے ہو۔ یزدان نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ دعا کی ہر ضرب اور اس کے دل کا سارا غبار خاموشی سے اپنے سینے پر سہتا رہا۔ اس کی گہری اور اداس آنکھوں میں دعا کے لیے بے پناہ تڑپ اور پچھتاوا تھا، مگر اس کے لب اب بھی سلے ہوئے تھے۔ وہ دعا کے روتے ہوئے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کاش وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساری سچائی بتا سکتا، کاش وہ اسے کہہ سکتا کہ وہ کسی عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ اس کی اور اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے ایک ایسی عبرتناک مجبوری کے تحت ملک چھوڑ کر گیا تھا جس کے آگے وہ بے بس تھا، مگر وہ بھی اسے سچ بتا کر مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی لیے وہ بس خاموش تماشائی بنا اس کا دکھ دیکھتا رہا۔ کمرے کی کشیدگی اور دعا کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر یزدان سمجھ گیا تھا کہ اس بھرے گھر اور خاندانی ماحول میں دعا کے زخم کبھی نہیں بھر پائیں گے، کیونکہ یہاں ہر چہرہ اسے ماضی کی یاد دلاتا رہے گا۔ وہ سنجیدہ قدموں سے دوبارہ لاؤنج میں آیا، جہاں چچا اور دعا کی ماں بھی افسردہ بیٹھے تھے۔ یزدان نے ان کے سامنے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑے اور انتہائی دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ دعا کو اپنے ساتھ اپنے نئے فلیٹ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے چچا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دلایا کہ یہ فیصلہ وہ کسی ضد میں نہیں بلکہ اس کے لیے کر رہا ہے، تاکہ خاندانی ماحول کی اس شدید کشیدگی اور روز روز کے تانوں سے دور وہ تنہائی میں دعا کا کھویا ہوا اعتماد بحال کر سکے اور ان کے رشتے کو ایک نئی شروعات مل سکے۔ دعا کی ماں نے پہلے تو غصے سے انکار کرنا چاہا، مگر چچا نے یزدان کی آنکھوں میں سچائی اور اپنی بہو کے لیے ایک گہرا محافظانہ انداز دیکھ کر انہیں روک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یزدان اب وہ 5 سال پہلے والا نادان لڑکا نہیں رہا بلکہ ایک پختہ مزاج مرد بن کر لوٹا ہے جو اپنی ذمہ داری اٹھانا جانتا ہے۔ چچا نے ایک گہرا سانس لے کر دعا کی ماں کو سمجھایا اور یزدان کو لے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان دونوں کے بیچ کی دیواریں اب ہمیشہ کے لیے گر جائیں۔ دعا نے جب یہ فیصلہ سنا تو اس نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہاں موجود بڑوں کی خاموش رضامندی دیکھ کر وہ کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اسے اسی ظالم کے حصار میں تنہا رہنا ہوگا۔
نئے فلیٹ کا خوبصورت اور پرسکون ماحول بھی دعا کے دل کی ویرانی کو کم نہ کر سکا۔ وہ یزدان کے ساتھ یہاں منتقل تو ہو گئی تھی، مگر اس کا دل اب بھی ایک زخمی پرندے کی طرح تھا جو کسی پر بھی یقین کرنے سے ڈرتا ہے۔ وہ فلیٹ کے کونے میں سمٹی رہتی، یزدان کے قریب آنے پر اس کا وجود خوف سے کانپنے لگتا اور اس کی آنکھوں میں 5 سالہ تنہا انتظار کی تلخی صاف نظر آتی۔ وہ ہر وقت چوکنا کرنا رہتی، جیسے بھی کوئی نیا طوفان اس کی زندگی کو تہس نہس کر دے گا۔ یزدان دعا کے اس رویے پر ذرا بھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس نے اب ایک انتہائی صابر اور محبت کرنے والے شوہر کا روپ دھار لیا تھا۔ اس نے دعا کے اندر بیٹھے ہر اس خوف اور دکھ کا علاج شروع کیا جو اس کی 5 سالہ جدائی نے پیدا کیا تھا۔ یزدان نے اس پر اپنا کوئی حق نہیں جتایا، نہ ہی کوئی زبردستی کی، بلکہ وہ خاموشی سے اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگا۔ جب دعا رات کو ڈراؤنے خواب دیکھ کر جاگتی تو یزدان دور بیٹھ کر دھیمی اور پرسکون آواز میں اسے تسلی دیتا۔ وہ دن بھر اس کے لیے خود چائے بناتا، اس کی پسند کا کھانا لاتا، اور جب وہ روتی تو بغیر کچھ کہے اس کے پاس بیٹھ جاتا تاکہ اسے احساس ہو کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ یزدان کی اس بے غرض اور مرہم جیسی محبت نے آہستہ آہستہ دعا کے اندر کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ فلیٹ کی بیلکنی سے آتی ٹھنڈی ہوا کے کمرے کے پردوں کو ہلا رہی تھی، جہاں دعا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گھور رہی تھی۔ یزدان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور انتہائی نرمی سے ایک گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کے اس لمس اور بے پناہ خلوص نے دعا کے اندر پچھلے کئی دنوں سے دبی ہوئی سسکیاں یکدم آزاد کر دیں۔ وہ گھوم کر پلٹی، اس کی سرخ اور نم آنکھیں یزدان کے چہرے پر ہی ٹک گئیں، اور اگلے ہی پل وہ بری طرح روتے ہوئے یزدان کے چوڑے سینے پر اپنے کمزور ہاتھ مارنے لگی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں دکھا رہے ہو یہ جھوٹی محبت؟ دعا نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے 5 سالہ انتظار کا سارا غبار، سارا زہر اور ساری تڑپ اس کے سینے پر مار کر نکالنا ہی شروع کر دی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یزدان کے ایک ایک دن میں نے کیسے کاٹا ہے؟ جب لوگ تانے دیتے تھے، جب میری ماں روتی تھی، میں روز مرتی تھی، تم کہاں تھے تب؟ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور اس کے آنسو یزدان کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ اس کی ہر ضرب میں 5 سال کا ادھورا پن اور ٹوٹا ہوا مان شامل تھا جو وہ یزدان کے سینے پر برسا رہی تھی۔ یزدان ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ اس نے نہ تو اپنا بچاؤ کیا اور نہ ہی دعا کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر مار، اس کا ہر دردناک شکوہ اور اس کا ہر زخم اپنے دل پر سہتا ہی رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی اس منظر پر بھر آئی تھیں جب دعا مارتے مارتے بالکل نڈھال ہو گئی اور اس کے ہاتھ تھک گئے تو یزدان نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو پوری قوت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دعا نے اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپنا چاہا، مگر یزدان نے اسے خود میں یوں سمیٹ لیا جیسے وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو اس کے وجود سے کھینچ لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے خاموشی سے اپنے آنسو بہاتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا خاموش پچھتاوا ہی اب دعا کے زخمی دل کا واحد مرہم ہے۔ ایک دوپہر جب یزدان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، دعا فلیٹ کے اسٹور روم میں اپنی کچھ پرانی کتابیں تلاش کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر چچا کے ایک پرانے خستہ حال چمڑے کے بریف کیس پر پڑی جو وہ اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی۔ تجسس کے مارے اس نے جیسے ہی اسے کھولا تو اس کے اندر خاندانی جائیداد کے کاغذات کے نیچے چھپا ہوا ایک خفیہ لفافہ ملا۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیپرز اور کچھ پرانے خطوط نکالے، اور جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتی گئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ ان کاغذات اور دشمنوں کی طرف سے بھیجی گئی دھمکی آمیز چٹھیوں سے یہ سسپنس کھلا کہ 5 سال پہلے یزدان اپنی مرضی سے عیش و عشرت کے لیے ملک چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ فیملی کے ایک انتہائی بااثر اور بے رحم پرانے دشمن نے چچا یزدان کے والد کی جان کی قیمت پر اسے بلیک میل کیا تھا۔ اس دشمن نے شرط رکھی تھی کہ اگر یزدان چند گھنٹوں میں ملک نہ چھوڑا تو اس کے باپ کی لاش گھر پہنچ جائے گی۔ یہی نہیں
بلکہ 5 سال پہلے دعا پر لگنے والا وہ جھوٹا الزام جس نے پورے خاندان میں آگ لگا دی تھی، وہ بھی اسی دشمن کی ایک گھناؤنی چال تھی تاکہ یزدان اور دعا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے اور یزدان واپس آنے کا نام نہ لے۔ سارا سچ سامنے آتے ہی دعا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بکھر گئے اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس پر یہ سچائی بجلی بن کر گری تھی کہ وہ جس انسان کو 5 سال سے ظالم، بے وفا اور اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی، وہ تو دراصل اپنے باپ کی زندگی کا سودا نہ کرنے کی وجہ سے قربانی کا بکرا بنا تھا اور تنہا اس آگ میں جل رہا تھا۔ کاغذات کے ان بکھرے ہوئے صفحات کو دیکھتے ہوئے دعا کے سامنے ماضی کے سارے بند جھروکے ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ اس پر یہ سچائی پوری طرح آشکار ہو چکی تھی کہ یزدان کوئی ظالم یا پھر بے وفا مرد نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک ایسا مخلص انسان تھا جس نے اپنی محبت کی آبرو اور اپنے بوڑھے باپ کی زندگی اور خاندانی عزت کو بچانے کے لیے 5 سال تک تنہائی اور بدنامی کا ایک ایسا بنواس کاٹا جس کا درد صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے اپنی جوانی، اپنے خواب اور اپنی خوشیاں صرف اس لیے قربان کر دیں تاکہ اس کی فیملی اور اس کی پاک دامن بیگم دشمنوں کے وار سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ادراک ہوتے ہی دعا کے دل پر پچھتاوے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے اپنے ان تمام شکووں، تلخ باتوں اور یزدان پر کیے جانے والے شک پر شدید پچھتاوا اور شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ یزدان اس سے کتنی دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اپنے سینے سے لگا لیے۔ میں کتنی نادان تھی یزدان، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا، تمہیں اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھا، جبکہ تم تو میرے چہرے پر لگی جھوٹی تہمت کو مٹانے اور مجھے بچانے کے لیے خود چلتے رہے۔ وہ اپنے آپ سے کلام کرتے ہوئے سسکیوں کے بیچ ٹوٹ کر بول رہی تھی۔ اس کا دل اب شدت سے یزدان کے لوٹ آنے کا منتظر تھا تاکہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہر اس شک کی معافی مانگ سکے جس نے ان دونوں کے درمیان 5 سال تک ایک اندھیری دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خاندانی تقریب کے موقع پر چچا کا پورا گھر روشنی اور مہمانوں کی چہل پہل سے جگمگا رہا تھا، مگر سب کی نظریں جس مثالی جوڑے پر ٹکی تھی وہ یزدان اور دعا تھے۔ 5 سال کے طویل سسپنس اور غلط فہمیوں کی دھند چھٹ جانے کے بعد آج دونوں کے درمیان ایک سحر انگیز اور سحر زدہ رومانوی کیمسٹری دکھائی دے رہی تھی۔ دعا کا دل اب تمام شکوک و شبہات سے بالکل صاف ہو چکا تھا اور یہی سکون اس کے چہرے کی رنگت اور چمک سے آیا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا خوبصورت روایتی لباس پہن رکھا تھا، جبکہ یزدان اپنے مخصوص باوقار اور باروب انداز میں اس کے پہلو پہ پہلو کھڑا تھا۔ تقریب کے دوران مہمانوں کی گفتگو اور کہکہوں کے شور میں بھی ان دونوں کی خاموش نظریں ایک دوسرے کے دل سے اس کا حال کہہ رہی تھیں۔ یزدان جب بھی محبت اور فخر بھری نظروں سے دعا کو دیکھتا تو دعا پچھتاوے اور بے پناہ مان کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی پلکیں چپکا لیتی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف یا شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک تسلیم اور وارفتگی تھی جس نے یزدان کے دل کو بھی موم کر دیا تھا۔ ایک لمحے جب یزدان نے سب کے سامنے انتہائی نرمی سے دعا کا ہاتھ تھاما تاکہ اسے اسٹیج کی طرف لے جا سکے، تو دعا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے بجائے اس کی مضبوط گرفت میں اپنے وجود کا سارا مان سونپ دیا۔ ان دونوں کے درمیان بدلتے ہوئے صالحانہ انداز اور خوبصورت کیمسٹری کو دیکھ کر خاندان کے بزرگوں کے چہروں پر بھی ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا ہے۔ ہال کے ایک گوشے میں جب یزدان کچھ دیر کے لیے مہمانوں سے ملنے آگے بڑھا تو دعا اکیلی کھڑی رہ گئی، اسی مانیٹرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ شاہ ولن جو چور نظروں سے قریبی ستون کی اور سے نکل کر اچانک دعا کے سامنے بالکل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی زہریلی اور عیارانہ مسکراہٹ تھی جس سے دعا 5 سال پہلے بری طرح لرز جایا کرتی تھی۔ شاہ نے اپنے لہجے میں سسپنس اور دھمکی کا زہر گھولتے ہوئے دعا کے کان کے قریب ہو کر انتہائی دھیمی آواز میں کہا، کیا لگا بیگم، یزدان واپس آ گیا تو تمہاری زندگی بدل گئی؟ میرے پاس اب بھی وہ پتے ہیں جو تمہیں اور تمہارے خاندان کو سڑک پر لا سکتے ہیں۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ۔ شاہ کو لگا تھا کہ دعا ہمیشہ کی طرح خوف سے کانپنے لگے گی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، مگر اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔
دعا کی آنکھوں میں نہ تو کوئی بدحواسی ابھری اور نہ ہی اس کے چہرے کی رنگت اڑی۔ یزدان کی بے گناہی کا سچ اور اس کے پچھلے کچھ عرصے میں اس کی دی گئی بے پناہ محبت اور اعتماد اب دعا کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے پورے وجود کو ایک ناقابل تسخیر چٹان کی طرح سیدھا کیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک تیکھا اور تمسخر آمیز اطمینان ابھر آیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک قدم شاہ کی طرف بڑھایا اور انتہائی مضبوط، دھیمے اور رعبدار لہجے میں اسے منہ توڑ جواب دیا، شاہ، تمہارا اور تمہاری دھمکیوں کا وقت 5 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اب میرے اور تمہارے درمیان یزدان کھڑا ہے، اور جس عورت کے پیچھے یزدان کا مان اور اس کا سایہ ہو، اس سے تم جیسے یہ گیدڑ کبھی ڈرا نہیں سکتے۔ اب اگر تم نے میرے یا میرے خاندان کے آس پاس بھی بھٹکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ یزدان تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا اور میں خود تمہاری بربادی کا تماشا دیکھوں گی۔ دعا کے اس نڈر اور خود اعتماد روپ نے شاہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ ششدر رہ گیا کہ 5 سال تک سسکنے والی لڑکی یکدم اتنی طاقتور کیسے ہو گئی۔ تقریب کے اختتام پر جب وہ دونوں رات گئے اپنے فلیٹ پر واپس لوٹے تو کمرے کا سکون باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ یزدان نے اپنی کوٹ اتار کر صوفے پر ہی رکھا تھا کہ دعا، جو پورے راستے اپنی گاڑی میں خاموش رہی تھی، یکدم اس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اب روکے نہیں رک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ یزدان کچھ سمجھ پاتا، دعا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو یزدان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دعا ہچکیاں لیتی ہوئی رو پڑی۔ اس کی آواز پچھتاوے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں کتنی اندھی تھی کہ 5 سال تک تمہیں ظالم اور بے وفا سمجھتی رہی۔ میں تمہیں کوستی رہی، تمہاری محبت پر شک کرتی رہی، جبکہ تم تپتے رہے، ہمارے لیے بنواس کاٹتے رہے۔ وہ اپنے آنسوؤں سے یزدان کے ہاتھ بھگو رہی تھی اور اس کا سارا غرور اور شکوہ اس سچائی کے آگے ڈھیر ہو چکا تھا جو شاہ کے سامنے اس کی ڈھال بنی تھی۔ یزدان کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک ایک کی تاخیر کی کیے بغیر جھک کر دعا کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اسے فرش سے اٹھا کر سیدھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے دعا کے وجود کو اپنی مضبوط حصار میں یوں چھپا لیا جیسے وہ اس کے دل کے سارے پچھتاوے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہے۔ بس دعا، بس، میری پاک دامن بیگم، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی معافی مانگو۔ یزدان نے انتہائی محبت اور نرمی سے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آواز بھی بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے گرم ہاتھوں سے دعا کے چہرے کو اوپر اٹھایا، اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تمہارا یہ یزدان تب بھی تمہارا تھا اور آج بھی صرف تمہارا ہے۔ اب کوئی دشمن، کوئی خوف اور کوئی ماضی ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ یزدان کے اس لمس اور یقین کامل نے دعا کے وجود میں موجود 5 سالہ سردی اور خوف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اسے زندگی کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی۔ ایک خوشگوار دوپہر، فلیٹ کی گھنٹی بجی تو یزدان نے دروازہ کھولا۔ سامنے اپنے بوڑھے والدین کو اچانک کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک احترام آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ چچا کے چہرے پر اب بھی ماضی کی تلخی کا ہلکا سا اثر تھا، مگر وہ اپنی بہو اور بیٹے کی خیر خبر لینے یہاں آئے تھے۔ یزدان نے انتہائی محبت سے انہیں لاؤنج میں بٹھایا۔ دعا جیسے ہی کچن سے چائے کی ٹرے لے کر باہر آئی، یزدان نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کر ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے لی تاکہ اس پر وزن نہ پڑے۔ چچا اور چچی صوفے پر بیٹھے خاموشی سے اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو باہر کی دنیا کے لیے ایک خوفناک اور بااثر چٹان تھا، مگر اس وقت وہ دعا کے لیے آرام کے لیے دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ دعا نے جب نخرے سے الائچی والی چائے کا کپ یزدان کی طرف بڑھایا تو یزدان نے مسکرا کر اس کا ہر ناز اٹھایا، کبھی اس کے بیٹھنے کے لیے کشن ٹھیک کیا تو کبھی اس کی پسند کی مٹھائی اس کے آگے رکھی۔ یزدان کا یہ حد درجہ محافظانہ اور لاڈ اٹھانے والا انداز چچا کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ اپنے بیٹے کے دل میں اپنی بہو کے لیے یہ بے پناہ عزت، محبت اور اس کے ناز نخرے اٹھانے کا انداز دیکھ کر چچا کا 5 سالہ پرانا غصہ آہستہ آہستہ فخر اور ایک گہرے اطمینان میں بدلنے لگا۔ ان کی تنی ہوئی پیشانی پر اب سکون کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چچا نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا، یزدان کے کاندھے پر اپنا بوجھل ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہ مان لوٹ آیا جو 5 سال پہلے کھوج گیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا بیٹا نہ صرف سرخرو ہو کر لوٹا ہے، بلکہ وہ ان کی
دنیا کو ہر خوشی دینے کے قابل ہو چکا ہے۔ لاؤنج میں چائے کا دور چل رہا تھا اور فضا میں ایک خوبصورت سکون تھا، لیکن دعا کے دل میں ایک آخری بوجھ اب بھی باقی تھا جو وہ سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے میں گئی اور وہی پرانی خفیہ لفافہ لے کر باہر آئی جس میں دشمن کی دھمکیاں اور چچا جان کی سودا کرنے کی کاغذات موجود تھے۔ دعا نے انتہائی سنجیدگی سے وہ دستاویزات چچا کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ چچا نے حیرت سے دعا کو دیکھا اور جیسے ہی لرزتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو پڑھنا شروع کیا، ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ان پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ 5 سال پہلے یزدان انہیں چھوڑ کر اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، بلکہ شاہ نے چچا جان کی قیمت پر ہی یزدان کو بلیک میل کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خطوط سے یہ سسپنس بھی پوری طرح کھل گیا کہ 5 سال پہلے دعا پر لگنے والا جھوٹا الزام بھی اسی شاہ کی ایک گھناؤنی چال تھی تاکہ یزدان کبھی واپس نہ آ سکے۔ یزدان، یہ سب کیا ہے؟ چچا کی آواز صدمے سے کانپ اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے اس بیٹے کو دیکھنے لگے جسے وہ 5 سال سے گنہگار سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ ان کی زندگی کی خاطر تنہا آگ میں جلتا رہا تھا۔ یزدان نے چچا کے سامنے جھک کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور دھیمے لہجے میں کہا، اب سب ٹھیک ہے ابا جی، دشمن کا وقت ختم ہو چکا۔ چچی نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پورا کمرہ اس سچائی کے آشکار ہونے پر ایک گہرے جذبات اور پچھتاوے کے سسپنس سے بھر گیا جس نے یزدان کو ہمیشہ کے لیے خاندان کا ہیرو بنا دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور خاندانی تقریب کے ہنگامے اب فلیٹ کے پرسکون بیلکنی کے باہر کہیں دور سہم چکے تھے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان دونوں کی زندگی میں محبت کا چاند مکمل ہو چکا تھا۔ یزدان بیلکنی کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو چھو کر گزر رہی تھی، مگر اس کی گہری نظریں لاؤنج کے دروازے پر ٹکی تھیں جہاں سے دعا ابھی داخل ہوئی تھی۔ دعا نے اپنے بھاری زیورات اتار دیے تھے، مگر سرخ لباس اب بھی اس کے وجود پر کسی ملکہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہ انتہائی دھیمے اور شرمیلے قدموں سے چلتی ہوئی یزدان کے قریب آئی۔ چاند کی چاندنی جب اس کے صاف اور پرسکون چہرے پر پڑی تو یزدان کا دل ایک بار پھر اس کی دیوانگی میں دھڑک اٹھا۔ تھک گئی ہو؟ یزدان نے انتہائی مخمور اور نرم لہجے میں پوچھا اور آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کی نازک کمر کے گرد باندھتے ہوئے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ دعا نے اس بار نہ تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور نہ ہی نظریں جھکائیں۔ اس نے پورے مان، حق اور بے پناہ وارفتگی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ یزدان کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، آپ کے پاس آ کر تو میری زندگی کی ساری تھکن مٹ گئی ہے یزدان۔ اس کے لبوں سے اپنا ایک نام کی شیرینی سن کر یزدان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی دعا کی پیشانی سے نکال دی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پگھلنے لگیں اور 5 سال کی جدائی کا وہ تپتا ہوا صحرا یک دم محبت کی ٹھنڈی برسات میں بدل گیا۔ 5 سال کا وہ بنواس، وہ تنہائی اور وہ سارا درد آج تمہاری اس ایک مسکراہٹ کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا ہے دعا۔ یزدان نے اس کے گال کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے کہا، میں نے خدا سے ہر رات صرف تمہیں مانگا تھا اور دیکھو آج میری کائنات میری باہوں میں ہے۔ دعا کی آنکھوں میں خوشی کے 2 قطرے چمک اٹھے۔ اس نے تڑپ کر اپنا سر یزدان کے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کا دل اب صرف اور صرف دعا کے نام کی دھڑکنیں گن رہا تھا۔ یزدان نے اپنی مضبوط بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا اور اسے خود میں یوں سمیٹ لیا جیسے اب وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو اس حصار میں نقب لگانے نہیں دے گا۔ اس رات چاندنی گواہ تھی، ستارے گواہ تھے اور ان کے دلوں کا سکون گواہ تھا کہ شاہ کی ہر چال ہار چکی ہے۔ ماضی کا سسپنس ختم ہو چکا تھا اور نفرتوں پر محبت کی یہ ہیپی اینڈنگ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔